کہ جہاں کوئی وجد نہیں کرے گا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہاں ہم وہاں وجد کریں گے۔ لیکن بہرحال اہل وجد سے اہل ضبط افضل ہے، اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو کوئی نہیں بولا، سب نے ضبط کیا اور سب نے حضرت کی طرف دیکھا۔ تو اب حضرت کو اصلاح کرنی تھی، تو حضرت نے سوچا کہ اب یہ سید صاحب ہیں، میں اصلاح کروں کیسے؟ اصلاح کا طریقہ دیکھیے، فرماتے ہیں سید صاحب قبلہ نماز میں مزہ ہی بہت آ گیا، ایک مرتبہ اور پڑھا دیا جائے۔ اب یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا بہترین انداز ہے۔ تو اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہوتا۔ اب یہ چیزیں جاتی رہی ہیں، ہر کوئی کسی کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب تو کنڈیشن یہ ہے سنیوں کی کہ مثلا آپ دیکھیں ان کی ٹوپیاں اونچی ہیں، کوئی خانوادے کے لوگ یہ خانقاہ کے رومال لگاتے ہیں، کوئی وہ ان کو لوگ ایک عیب کی نظر سے، اجنبیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ ارے وہ سنی ہے، وہ کوئی خانقاہ سے اس کا لباس متاثر ہو سکتا ہے، کسی خانقاہ کے طور طریقوں کا رنگ اس پر غالب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں دھڑکتا ہوا، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل یہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو شریعت کا پابند ہے، جو شریعت سے اثر منہ انحراف نہیں کرتا وہ ہمارا ہے۔ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس پر کام کیا جا سکتا ہے، یا اس سے کوئی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے تنافر پیدا کیا جائے۔ یہ بات ان بزرگوں کو، ان کو دیکھ کے مجھے یہ پیدا ہوئی کہ ایک چیز جو میں نہیں جانتا، اور رسم و روایت کے بارے میں ہوتی ہوں گی، اور میں اس سے جو ہے وہ یعنی برات بھی ظاہر کرتا ہوں، کیونکہ آج کل چیزیں لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں، وہ بعد میں لگا دیتے ہیں، یہ دیکھو حضرت یہ بات نہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ عمل ان کا یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ ہر محفل میں ناصر چچا مرحوم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص جو ان کا ساتھی تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ اس کے لیے اس کی محفلوں میں آ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو دنیا میں اس کا ساتھ نبھا رہے ہیں وہ آخرت میں بھی اللہ چاہے گا اس کے ساتھ رہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیل، فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا۔ تو اب اس حدیث کی تخریج پر بات کی جائے یا کچھ تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان جیسا دوست بناتا ہے، جیسے لوگوں کا ساتھی بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں بھی اسے اس کے ساتھ رکھے گا۔ تو یہ ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بولنے کا وقت ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بس جو بات کر رہا تھا اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ اپنے دوست اچھے بنائیے، اپنے ساتھی اچھے بنائیے، اچھے ساتھی بنائیے، کیونکہ آپ جن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ چاپلوس بہت ملیں گے، تلوے چاٹنے والے بھی مل جائیں گے، آپ کی تعریفیں کرنے والے، آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والے، آپ کے 10-20 روپے کے چائے ناشتے پر آپ کی خوب لمبی چھوڑنے والے بہت مل جائیں گے۔ لیکن آپ کو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے لیے مخلص ہے یا نہیں ہے، اخلاص اس کے دل میں آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے یعنی دنیا میں تو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن اصل اخلاص یہ ہے کہ وہ آپ کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو۔ دوست وہی ہے جو آخرت کے بارے میں فکر مند ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں قیامت کے دن گہرے دوست بھی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا گہرے دوست، یا خلا جو ہے نا خلیل کی جمع، خلیل کہتے ہیں بڑے گاڑھے دوست کو، بڑے یارانہ جس سے مضبوط، حضرت ابراہیم کا لقب خلیل۔ تو فرمایا کہ وہاں گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر یہ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے دوستی کیجیے، ان کو اپنا ساتھی بنائیے۔ اور ان کے ساتھی بننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نیک عمل کی ترغیب ملتی ہے، اچھے کام کی ترغیب ملتی ہے۔
مدرسے میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارے یہاں جو بچے پڑھنے والے ہوتے تھے، میں کوئی اپنی یہاں تعریف کے طور پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات ضمناً آ گئی ہے کہ جو بچے پڑھنے والے ہوتے تھے تو ہمارا کوئی 4-5-6 لوگوں کا گروپ تھا الحمدللہ، جو تکرار بھی کراتا تھا، تو وہ بچے ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاتے، حالانکہ وہ بعض اوقات نچلی جماعت کے ہوتے تھے، بعض اونچی جماعت کے ہوتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے تھے۔ کہا وہ اس کی وجہ، کہا یہ جماعت کے یہ بچے ٹھیک ہیں جو پڑھتے لکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی پڑھے لکھیں گے، اور اگر ہم کہیں اور بیٹھتے ہیں گروپ میں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس طرح کا حظ اور اس طریقہ کا رجحان نہیں رہ جاتا ہے۔ آپ جیسی دوستی کریں گے اس کا اثر آپ کے اوپر ضرور ظاہر ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی ایک دن غسل کرنے لگے تو مٹی سے گلاب کی خوشبو آتی تھی، آپ نے لکھا ہے، اور کیا احسن انداز میں آپ لکھتے ہیں تربیت کے لیے۔ پوچھا کہ مٹی تیری عادت تو مہکنا نہیں، تو کیوں خوشبو کر رہی ہے؟ اس نے کہا دراصل میں گلاب کی صحبت میں رہی ہوں تو مجھے اس کی خوشبو مل گئی۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم جیسوں کی صحبت میں رہو گے اس کا اثر تمہارے اوپر۔ تو اپنے دوستوں کو، اپنی سراؤنڈنگ کو اچھا بنائیے، مخلص لوگ جو آپ کی زندگی میں بھی وفا کریں، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ سے وفا کریں۔ اوباشوں کو، بدماشوں کو، چاپلوسوں کو، ہاں میں ہاں ملانے والوں کو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کی آنکھ بند ہوگی تو یقین جانیے کہ وہ آپ کی قبر تک بھی نہیں آئیں گے، وہ آپ کے جنازے تک میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے متقیوں کو دوست بنایا، اخلاص والوں کو دوست بنایا، پرہیزگاروں سے دوستی کی، تو آپ کی دنیا میں بھی وہ کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے، دونوں جگہ وہ کام آئیں گے۔ اور دوست کے بارے میں تو میں نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو جنت میں لے جائے گا، وہ خود نہیں، اس کی بخشش ہوگی تو وہ کہے گا یہ بھی میرے ساتھ۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ختم کرنا ہے کیا؟ جلدی کہے تو ختم کر دوں، تھوڑی دیر بول تو 5 منٹ۔ ہاں، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹے ہیں شہزادے حضرت امام محمد الباقر کے، وہ بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور وہ حضرت امام علی مقام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر الصادق کتنا بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، سائنسی دنیا میں، علمی دنیا میں، مناظرے کی دنیا میں، یعنی کتنا بڑا نام ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لولا السنتان لہلک النعمان، یہ فرمایا امام جعفر الصادق کے بارے میں، نہیں ملتے وہ 2 سال جو میں نے وہاں گزارے ہیں تو امام اعظم اپنے بارے میں کہتے ہیں میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو اتنا بڑا نام ہے، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں اے مریدوں ایک وعدہ کرو۔ ان کے مرید کہتے ہیں حضور کیا وعدہ کریں؟ کہا وعدہ کرو کہ اگر تم میں سے کوئی بھی جنت میں جائے تو مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ مرید رونے لگے، حضور ہم تو آپ کے بھروسے بیٹھے، آپ کہتے ہیں کوئی جائے؟ فرمایا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملات بہت سخت ہیں، وعدہ کرو اگر میں گیا تو میں لے جاؤں گا، تم گئے تو تم مجھے لے جانا۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ پیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تمہاری جو روحانی کیفیت ہے وہ اچھی ہو جائے، اس کو اچھی صحبت دستیاب ہو جائے، اس لیے پیر بنائے جاتے ہیں۔ پیر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روشنی جو نور خدا ہے وہ تمہاری روح تک پہنچ جائے، اس کا مقصد یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ اسی لیے تو پیر بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ دراصل ایک دوستی ہے، اور یہ ایسی اعلیٰ لیول کی دوستی ہے کہ جو میسر آ جائے صحیح معنوں میں تو زندگی کو بھی نور سے بھر دیتی ہے، قبر کو بھی نور سے بھر دیتی ہے، اور آخرت کو بھی منور کر دے گی۔ یہ وہ دوستی ہے، اور اس دوستی میں اگر دل کا شیشہ صاف رہا، دل کا آئینہ جتنا صاف ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ قربت میسر آ جائے گی، اتنا ہی زیادہ نور میسر آئے گا۔ دل کا آئینہ اخلاص کے برتن کو صاف ہونا چاہیے، بس یہی ہے۔ جتنا صاف کر لو گے، یہ جو بعض لوگوں نے نعرہ لگا دیا انا الحق کا،
اب یہاں وحدت الوجود بیان کرنے کا وقت تو نہیں، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، لیکن آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ دراصل یہ اخلاص کا آئینہ جتنا صاف ہوتا جاتا ہے منزلیں آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کی مثال شاید دینا اب ضروری ہو جائے گا کیونکہ میں نے ایک ایسی بات کہہ دی۔ وہ کیوں؟ دیکھو سورج کو ڈائریکٹ تو انسان نہیں دیکھ سکتا نا، دیکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں دیکھ سکتا۔ سورج کو دیکھو گے آنکھ چوندیا جائے گی اور سورج کی روشنی سے آنکھ خیرہ ہو جاتی ہے، لیکن آئینے کو سورج کے سامنے رکھ دو، سورج کے سامنے آئینے کو رکھ دو تو سورج آئینے میں آ گیا کہ نہیں؟ بولیے، نہیں آیا، سورج کی تصویر آئی ہے، لیکن آئینے کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے من رانی فقد را شمس، جس نے مجھے دیکھا اس نے سورج کو دیکھ لیا، یہ وہ کہہ سکتا ہے۔ آئینے کو حق ہے اس بات کے کہنے کا، کیا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو حق ہے کہ وہ کہہ دے جس نے مجھے دیکھا اس نے سورج کو دیکھ لیا۔ اسی طرح مدینے میں نبوت کے آئینے نے کہا من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اور اس نبوت کے آئینے کے سامنے کہیں صداقت کا آئینہ ہے، کہیں عدالت کا ہے، کہیں سخاوت کا، شجاعت کا، پھر اس کے سامنے کہیں غوثیت کبریٰ کا، پھر کہیں چشتیہ کا، پھر ابو العالیہ کا، سہروردیہ کا، شاذلیہ کا، رفاعیہ کا، زنجانیہ کا، اویسیہ کا، داؤدیہ کا، نظامیہ کا، وہ آئینے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ہر آئینے میں وہ تصویر آ رہی ہے۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم خود کو اس آئینے کے سامنے کر لو، لیکن اپنا آئینہ صاف ہونا چاہیے۔ مرید ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے کریے، اس لیے کہ آئینے میں انسان کو خود ہی دکھائی دیتی ہے، خود انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور جب دیکھے گا تو ظاہر اس کو اپنی چیزیں دکھائی دیں گی کہ کیا کمی بیشی ہے، موچھ بڑی ہے کہ کم ہے، داڑھی چھوٹی ہے کہ لمبی ہے، وہ اپنی خامیوں پر نگاہ کرے گا۔ تو اچھے ساتھی بنائیے، اچھے دوست بنائیے، اور آیت جو میں نے پڑھی وہ جو پڑھی ہے وہ دراصل یہی ہے کہ آپ اچھے ساتھی بنائیں گے تو عمل صالح کی توفیق خود بخود مل جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی شرط کے ساتھ، ایمان ضروری ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نیک اعمال یہ ضروری ہے انسان کی زندگی میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان کی شرط ضروری ہے، اور اگر یہ آپ کریں گے تو اللہ آپ کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرمائے گا۔ پاکیزہ اور ستھری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اس پر کتنے اقوال ہیں مفسرین کے، کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کو قناعت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک قول امام قرطبی کا کہ قناعت کا مل جانا، قناعت کیا ہے؟ کہ جو میسر ہے اس پر راضی ہو جانا، کہ یہ مل گیا ہے مجھے، ابھی اللہ نے جو دے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ انسان کی فطرت یہ ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا، اس کو ملے ایک وہ کہتا ہے ایک اور ملے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے نا، بھری ہوئی وادی، جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک سونے سے بھری ہوئی وادی مل جائے وہ خواہش کرے گا ایک اور مل جائے۔ امام ترمذی نے حدیث کی تخریج کی ہے، فرماتے دو مل جائے وہ کہے گا تین مل جائے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں۔ فرمایا ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز بھرتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے، ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا۔ انسان ساری زندگی اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک مل جائے، ایک کے بعد ایک مل جائے، اب یہ مل گیا تو یہ مل جائے، یہ مل گیا تو یہ مل جائے، قناعت نہیں ہے اسے۔ آپ کہیں گے بزنس نہ کریں، نہیں بزنس کرو، کاروبار کرو، لیکن تمہاری جو ضرورت ہے اگر وہ 1 لاکھ سے پوری ہو جاتی ہے تو وہ جو باقی کے 10 لاکھ ہیں وہ تمہارے لیے نہیں۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ کمائی تمہارے لیے نہیں ہے، وہ تو محرومین کے لیے ہے، سائلوں کے لیے ہے، مذہب دین کے لیے، دین کے لیے، لیکن وہ اب خود کے لیے کما۔ تو اس کو قناعت ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ 1 کروڑ کمائے، 1 ارب کمائے، میری تقریریں ہیں بزنس پر کہ آپ اس دور میں سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، تعلیم حاصل کریں اور پیسہ کمائیں، ضروری ہے، دین کو ضرورت ہے،
لیکن خود میں قناعت کا جو دروازہ ہے وہ کھولو کہ خود کے بارے میں یہ پتا ہو کہ میری ضرورت تو پوری ہو گئی، یہ میری ضرورت پوری ہو گئی. جب تک قناعت نہیں آئے گی سکون نہیں آئے گا. وہ کیا ہے؟ ابراہیم ذوق نے کہا کہ نالا اس شور سے میرا نہ دہائی دیتا، اے فلک گر تجھے اونچا نہ سنائی دیتا، منہ سے بس کرتے نہ ہرگز یہ خدا کے بندے، گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دیتا. تو کوزے چشم حریصاں پر نشد تا صدف خانے نشد پر در نشد. یعنی انسان کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، وہ کبھی نہیں بھرے گا، وہ بڑھتا جائے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ بڑھتا جائے گا. اسے قناعت کی دولت کا نصیب ہو جانا ہی پاکیزہ اور ستھری زندگی کا نصیب ہو جانا ہے. اسے قناعت مل جانی چاہیے، اس کا دل مستغنی ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا بے شک غنا تو دل کا غنا ہے. جس کا دل غنی ہو گیا، جس کے دل سے دنیا کی مال کی حرص اور ہوس جاتی رہی، وہی غنی ہے. یہ قناعت سے آتا ہے. قناعت نہیں ہے تو بس وہ ایک بڑھتا جائے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاک کر دیا، غافل رکھا کثرت طلبی، زیادہ کی چاہ نے برباد کیا ہے. تو زیادہ کی چاہ اگر ہے تو وہ دین کے لیے ہو. پرسنلی اگر کوئی چیز درکار ہے اس پر قناعت کا ہونا بہت ضروری ہے. زیادہ چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزنس نہ کریں، کاروبار نہیں کریں، بالکل کریں، لیکن پرسنل اپنے لیے آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ میرے اندر قناعت پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی. تو ایک یہ ہے اس کا معنی. دوسرا معنی یہ، میں ختم کر دیتا ہوں. دوسرا معنی یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا، حیات طیبہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قناعت کے ساتھ ساتھ صبر عطا فرما دیتا ہے. یعنی اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا اسے آ جاتا ہے. حضرت بابا فرید سے کسی نے پوچھا کہ حضور غم کیا ہے؟ فرمایا غم اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی میں فرق کا ہونا ہے. یہی غم ہے. اللہ کچھ اور چاہتا ہے، تم کچھ اور چاہتے ہو. اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، تم چاہتے ہو کہ ویسا ہو. تو بس یہی غم ہے. اللہ کی مرضی میں اور بندے کی مرضی میں فرق کا نام ہی غم ہے. اس کی تقسیم پر راضی رہو. اور حضور کی پیاری حدیث سنیے جو آقا نے ارشاد فرمائی، کلیجے میں ٹھنڈک آئے گی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دیکھو نا، آج کسی کو مال کم ملا ہے تو وہ پریشان ہے، جس کو زیادہ ملا ہے وہ بھی پریشان ہے. اب وہ پریشان ہے کہ مال تو مل گیا لیکن طبیعت خراب ہو گئی. ایک آدمی پریشان ہے، صحت تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے. ایک آدمی پریشان ہے، تھوڑا سا اور مل گیا ہوتا تو کام بن جاتا. تو یہ اللہ کی مرضی ہے جو تجھے ملا ہے. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کرنے سے ہی غم پیدا ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ میدان محشر میں اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. جو اس کی طرف سے ملے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، میدان محشر میں اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق یہی غم کا سبب ہے. اور جس کی مرضی اللہ کی مرضی پہ فنا ہے اس کا کیا پوچھنا. ٹانڈا میں یہ میرے شیخ صاحب بیان فرما رہے تھے، بات یاد آ گئی، میں عرض کر دیتا ہوں. ایک سید صاحب تھے ٹانڈا میں، یہ ٹانڈا کچوچا شریف کے پاس ہے. تو وہ نعرہ لگاتے، پچھلے زمانے کی بات ہے، نعرہ لگاتے تھے، بازار سے گزرتے نعرہ لگاتے کہ جو ہے وہ کچھ عجیب و غریب قسم کے نعرے لگاتے. تو لوگوں نے ان کو بیٹھا لیا کہ حضور یہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ تو فرمایا کیا بات کرتا ہوں؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے آپ کی مرضی سے ہوتا ہے. کہا ہاں، ایک پتا بھی ایسا نہیں جو میری مرضی کے بغیر ہلے. جو پتا ہلتا ہے میری مرضی سے ہلتا ہے، جو ہوا چلتی ہے میری مرضی سے چلتی ہے. وہ لوگ پریشان ہو گئے، ان کو پکڑ کے قاضی صاحب کے پاس لے آئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا چلتی ہے، پتا ہلتا ہے، یہ کہتے ہیں میری مرضی سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی
کہ میری مرضی سے پتا ہلتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے؟ کہا یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ کہا دراصل میری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ سوچتا ہی نہیں، میں نے اپنی مرضی کو اس کی رضا پہ فنا کر دیا ہے۔ مجھے بیماری آئے مجھے کوئی پریشانی نہیں، اللہ کی مرضی ہے، میں پریشان ہو جاؤں، اولاد چلی جائے، مال چلا جائے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ فنا کر دیا ہے۔ بلکہ اللہ کی مرضی پر خوش ہونے والوں کی اعلیٰ دلیل دیکھنا چاہتے ہو تو میدان کربلا دیکھو، جہاں 72 نفوس قدسیہ کٹ کر سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت علی اکبر بھی، حضرت علی اصغر بھی، اس کے بعد امام علی مقام کا جملہ اللہم رضن بقضائک والصبر علی بلائک، اے اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، جو بلائیں آئیں اس پر صبر کیا ہے۔ جب یہ کنڈیشن پہنچتی ہے تو آواز کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس کی خیرات کسی بندے کو مل جائے، 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ بھی، تو وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے۔ ایمان لاتے ہیں نا ہم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ہم ایمان کس پر لائیں؟ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اور اٹھنے کے دن پر، یوم بعث پہ، اور اچھی بری دونوں تقدیر پر۔ مصیبت جو آئی ہے وہ بھی تقدیر سے، جو خوشی آئی ہے وہ بھی تقدیر سے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں بات ختم کرتا ہوں، بس یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حیات طیبہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، اس کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اقوال بہت ہیں اس پر، لیکن آخری بات کہ حیات طیبہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مخلص لوگوں کو اس کے تذکرے پر جمع کر دیتا ہے۔ یہ بھی حیات طیبہ کا ایک مفہوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتا ہے اور اس کا تذکرہ پھر ہوتا رہتا ہے۔ اچھے لوگ، علماء یا وقت کے بہترین لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ بھی حیات طیبہ کا ایک مفہوم ہے۔ لوگ آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ کتنے بادشاہ بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حیات طیبہ دیتا ہے اس کو یہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے ان علماء نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے میں کوئی زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ چچا مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ مجھ سے نعت شریف کے لیے کہا گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو 2-3 شعر پڑھ کے اختتام کر دوں۔ درود شریف